حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کو پہچان لیا اس کے لیے ہر چیز عاجزی کا اظہار کرے گی، ہر چیز۔ صحابہ نے اللہ کو پہچانا، ہر چیز ان کے لیے تابع ہو گئی۔ آپ ان کے واقعات سنے حیران رہ جائیں گے۔ فرشتے آ کے بدر میں ان کے تابع ہے اور کفار سے لڑائی کر رہے ہیں، صحابہ کی مدد کر رہے ہیں۔ فرشتے، ایک فرشتہ نہیں، فرشتے۔ اور لاوا، آگ اس پہاڑ سے نکل رہا ہے، اس کے سامنے پتھر آئے وہ بھی جل جائے، اس کے سامنے لوہا آئے وہ بھی بسم ہو جائے، لیکن صحابی اپنی چادر سے جاؤ اندر جاؤ۔ عربی وہ کہاں جانتی ہے آگ، اور چادر سے کیسے وہ واپس ہو، یہ کر کے دکھایا ہمیں۔ وہ تابع ہو گئے اللہ کے، اللہ نے ہر چیز ان کے لیے عاجز کر دی۔ آ کے عربی زبان میں اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کے غلام آئے ہیں، یہاں ہم نے چھاونی بنانی ہے فوجی، اے درند چرند پرند جنگل کی، لے چلو اپنے بچوں کو یہاں سے، کسی اور طرف جاؤ۔ سب عربی سمجھتے ہیں اور ہر ایک جانور اپنے بچے کو اٹھا کے جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے صرف خواہشات کو تابع کر دیے اللہ کے، بس اللہ نے ہر چیز کو ان کے لیے عاجز بنا دیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے ہم نفس کے غلام نہ بنے، شیطان کے غلام نہ بنے۔ اچھا جی، فرمایا ایک لحظہ، ایک لمحہ کے لیے اہل معرفت کا اللہ کی ذات سے غافل ہونا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ والے ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل ہو جائے اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں، اور جو سارا دن اللہ سے غفلت میں گزارتے، نماز میں کھڑا ہے بھی اللہ سامنے نہیں، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے گزارش ہے میرے دوست، اتنا یاد کرو اسے کہ بھولنا چاہو بھی بھلا نہ سکو، بھولنا چاہو بھی بھلا نہ سکو۔ فرمائے ذکر، یہ جو میں اور آپ ذکر کرتے، اس ذاکر کو، اس ذکر کرنے والے کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے۔ بالکل اللہ کا ذکر کریں گے آپ مذکور تک، اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ فرمائے اہل حق کے دل، اللہ والوں کے دل اللہ کی طرف معرفت کے پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، اور معرفت وہ بغیر تقوی کے میسر نہیں۔ تقوی ہو تو معرفت ہے، پہچان ہے اللہ کی، پھر اس کے بعد اللہ تک پہنچنا آسان ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ